एक छोटा सा टॉपिक है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। मॉडर्न रिसर्चेस के मुताबिक एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस में मोर देन 100 टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल आर प्रेजेंट। यानी मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक एटम के न्यूक्लियस के अंदर 100 से ज्यादा इकसाम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ और न्यूट्रॉन हुआ, इसके साथ न्यूट्रिनो हुआ, मीज़ान हुआ, एंटी न्यूट्रिनो हुआ, एंटी इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है, etc। इसी तरह के 100 से ज्यादा पार्टिकल्स हर एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। इन पार्टिकल्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सब एटॉमिक का लफ्ज जो है मतलब ये है कि एटम से छोटे, स्मॉलर देन एटम। सबका जो लफ्ज है ये स्मॉलर के लिए इस्तेमाल होता है, स्मॉलर देन एटम, यानी एटम से मजीद छोटे ज़र्रात। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास कितने हैं? हर एटम के अंदर, तकरीबन हर एटम के अंदर 100 से ज्यादा किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। लेकिन इन तमाम पार्टिकल्स में से 3 किस्म के पार्टिकल ऐसे हैं जिन पर हर एटम के या किसी भी एटम के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही होती है। यानी आउट ऑफ दिस 100 पार्टिकल, आउट ऑफ दिस more than 100 टाइप ऑफ पार्टिकल में से 3 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिन पर किसी भी एटम के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही होती है। उन पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद फिजिकल चेंजेस है, यानी वो प्रॉपर्टीज जिनकी वजह से फिजिकल चेंजेस आती रहती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जिनकी वजह से केमिकल चेंजेस आती रहती है किसी भी एटम के अंदर। अच्छा, इन 3 पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। अब वो 3 पार्टिकल क्या है, उनका नाम आप लोग भी जानते हैं। वो है इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ से रिप्रेजेंट करूंगा शॉर्टकट के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल का नाम देते हैं। एटम के अंदर या एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम देते हैं। अब वन बाय वन इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन इज a negative charged particle। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल नंबर 1, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी। इट इज मास इक्वल टू, यानी mass of electron is equal to 0.00054 AMU or 9.11 into 10 raised power minus 31 kg। यानी ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसका मास हमारे पास इतना है 0.00054 AMU और 9.11 into 10 raised power 31 kg minus 31 kg। अच्छा, वो चार्ज कितनी है, वो नेगेटिव चार्ज का अमाउंट कितना है, और वो अमाउंट है 1.602 into 10 raised power minus 19 कूलम। कूलम क्या है? कूलम यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट है, ठीक है, या फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं। यानी चार्ज का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है? कूलम है। तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी चार्ज होती है 1.602 into 10 raised power minus 19 कूलम। अच्छा,
اور کیا ہے، اور اس کے متعلق تیسری بات یہ ہے کہ یہ نیوکلیس کے گرد موو کر رہا ہوتا ہے. اٹ ریوالو اراؤنڈ نیوکلیس ان اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن. عموماً اس کی ڈائریکشن اینٹی کلاک وائز ہوتی ہے. اچھا، دوسرا جو پارٹیکل ہے یہ پروٹان ہے، اور پروٹان یہاں الیکٹران کی جگہ ہم پروٹان کریں گے، یہ پازیٹیو، اور نیگیٹو کی جگہ پازیٹیو چارج کریں گے. اچھا، اس کے چارج کا اماؤنٹ بالکل وہی ہے، 1.602 × 10⁻⁻19 کولم ہے. اچھا، میس کتنا ہے؟ میس آف پروٹان ہمارے پاس ہے، میس آف پروٹان 1.0072 AMU. اور اگر ہم کے جی میں اس کو ریپرزینٹ کرنا چاہیں تو یہ ہے ہمارے پاس 1.67 into 10⁻⁻27 kg. یہ اس کی میس ہے. اچھا، اب یہ کہاں ہے؟ یہ نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے. اٹ از پریزنٹ ان دا نیوکلیس، یہ نیوکلیس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے. اٹ پریزنٹ ان سائڈ نیوکلیس. الیکٹران جو تھا یہ آؤٹ سائڈ تھا نیوکلیس، یعنی آربیٹلز میں موجود ہوتا تھا. اٹ پریزنٹ ان سائڈ دا نیوکلیس. یہ ایسا ہے، یہ الیکٹران ہے ہمارے پاس، الیکٹران، اور یہ نیوکلیس ہے. الیکٹران نیوکلیس کے گرد اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں موو کر رہا ہوتا ہے، فکس سرکولر پاتھ میں. فکس سرکولر نہیں بلکہ 3 ڈائمینشنل اسپیس ہے، ریجن ہے. جبکہ جو پروٹان یہ نیوکلیس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں، الیکٹران، یہ جو پروٹان ہے نیوکلیس کے اندر اسٹیشنری نہیں ہے، یہ بھی موومنٹ کے اندر ہے، حرکت میں ہے، موشن میں ہے، اور ان کی جو موشن ہے یہ بھی ایک مخصوص پاتھ میں ہو رہی ہوتی ہے. تیسرا پارٹیکل ہمارے پاس ہے نیوٹران، جس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے، یہ نیوٹرل ہے. نیوٹران کا لفظ سے ظاہر ہوتا ہے نیوٹرل ہے. اور اس کا میس جو ہے یہ آلموسٹ میس آف پروٹان کے برابر ہے، تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اگر ہم AMU میں دیکھیں تو یہ ہے 7 کی جگہ 8. ٹھیک ہے، اگر ہم اس میں دیکھیں تو یعنی کے جی میں دیکھیں تو 6 7 کے بعد 4 ہے. یہاں 7 کے بعد 2 تھا پروٹان کے اندر، اور یہاں نیوٹران کے اندر 7 کے بعد 6 ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے، باقی آلموسٹ میس ہم اکول لیتے ہیں. اچھا، لیکن ایک بات اور ہے، پروٹان اور نیوٹران الیکٹران سے بھاری ہے. نیوٹران تقریباً 1842 ٹائم بھاری ہے، جبکہ پروٹان 1836 ٹائم بھاری ہے. کس سے؟ الیکٹران سے. ٹھیک ہے، نیوٹران 1842 ٹائم بھاری ہے یعنی ہیوی ہے، جبکہ پروٹان الیکٹران سے 1836 ٹائم ہیوی ہے. یہ 2-3 باتیں تھیں ان کے متعلق. اچھا، نیوٹران ہوتے کہاں ہیں؟ دے آر آلسو پریزنٹ ان سائڈ دا نیوکلیس. یہ بھی نیوکلیس کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں. اچھا، یہاں ایک چھوٹا سا سوال بنتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ الیکٹران اکیلا تو نہیں ہے، ہر شیل کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ الیکٹران موجود ہوتے ہیں، اور الیکٹران کے اوپر سیم چارجز ہے. اسی طرح یہاں نیوکلیس کے اندر موجود پروٹانز ہے، پروٹان کے اوپر بھی سیم چارجز موجود ہے، یعنی پازیٹیو چارجز. اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے، نیگیٹو سیم چارجز ریپیل ایچ ادر وائل اپوزٹ چارجز اٹریکٹ ایچ ادر. یہاں الیکٹران ایک مخصوص ڈسٹینس پر ہوتے ہیں، یعنی میکسیمم ڈسٹینس پر ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ریپلشن منیمائز ہو رہی ہوتی ہے. جبکہ یہاں جو پروٹان موجود ہے، بہت سارے پروٹان موجود ہوں گے، یہ ریپل کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح پروٹان اور نیوٹران کے اندر بھی، یعنی نیوٹرل پارٹیکل ہے نیوٹران، لیکن پھر بھی ایک مخصوص فورس ان کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے جنہیں ہم اسٹرانگ نیوکلیئر فورسز کہتے ہیں. پروٹان کے اندر بھی ریپلشن کی بجائے اٹریکٹیو فورسز آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جبکہ نیوٹران اور پروٹان کے درمیان بھی ایک مخصوص ٹائپ آف فورسز، اٹریکٹیو فورسز آنا شروع ہو جاتی ہے، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کہتے ہیں. اس لیے یہ باؤنڈیڈ، مطلب ایک مخصوص چھوٹی سی جگہ میں ایک باؤنڈیڈ ہے، جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک تھیلا ہے، چھوٹا سا تھیلا جس کے اندر پروٹان اور نیوٹران بھر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر اپوزٹ سیم چارجز ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. اور دوسری بات، نیوٹرل پارٹیکل ہے لیکن پھر بھی پروٹان اور نیوٹران کے درمیان اٹریکٹیو فورسز آ رہی ہوتی ہے. یہ کیوں آ رہی ہے؟ یہ ذرا ہائر لیول کی بات ہے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک مخصوص ڈسٹینس کے بعد ہمارا جو کولم لا ہے، یعنی چارجز کے درمیان جو فورسز ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، یہ ایک مخصوص فاصلے کے بعد
عموماً ہم کہتے ہیں اپوزٹ چارجز اٹریکٹ ایچ ادر وائل سیم چارجز ریپیل ایچ ادر. یہ جو لا ہے ایک لمیٹیشن ہے، مطلب ایک ڈسٹینس جب ہم کراس کر رہے ہوتے ہیں سیم چارجز کے اندر تو یہ ریپلشن کی بجائے اٹریکٹیو فورسز آنا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ اٹریکشن کی بجائے ایک مخصوص راستے یعنی فاصلے سے جب ہم ان کو کلوز کرتے ہیں، مزید کلوز کرتے ہیں، تو یہ اپوزٹ چارجز آپس میں اٹریکٹ کرنے کی بجائے ریپیل کر رہی ہے، اور جبکہ جو سیم چارجز ہوتی ہے یہ ریپیل کرنے کی بجائے اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ لمیٹیشن ہے کولمب لا کی. تھینکس.